وضو کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے عرض کی تھیں، تو کسی نے سوال کیا کہ وضو سے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنی ہے، جو فضیلت اس کی بیان کی ہے اور جو ترتیب بتائی ہے، تو کیا یہ بسم اللہ استنجا کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا وضو کے لیے جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس وقت پڑھنی ہے؟ تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ استنجا کے جو معاملات ہیں، جو اس کے مستحبات ہیں، وہ بتانا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ان معاملات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ استنجا کیسے کرنا ہے۔ ایک تو ہے بیت الخلاء کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر، باتھ روم کے اندر جا کر قضائے حاجت کرنا یا وہاں پر استنجا کرنا، اور دوسرا ہے بعض لوگ کھلی جگہ پر جا کر جو ہے وہ کھلی زمینوں کے اندر یا کہیں آتے جاتے رستے کے اندر قضائے حاجت کرتے ہیں، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ پہلے تو بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پھر مخصوص دعا جو قضائے حاجت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے شیطان جنوں اور شیطان جنیوں سے محفوظ فرما۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد بایاں قدم بیت الخلاء کے اندر رکھا جائے۔ اس کے بعد قضائے حاجت اگر کسی شخص نے کھلی جگہ پر کرنی ہے یا بیت الخلاء میں کرنی ہے، دونوں صورتوں میں یہ بات لازم ہے اس کی نہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو نہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ دونوں، اس کی پیٹھ کا قبلہ کی طرف ہونا یا چہرے کا قبلہ کی طرف ہونا، دونوں مکروہ تحریمی ہیں، اور مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر بیت الخلاء بناتے ہوئے، ٹوائلٹ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے وقت آپ کی پیٹھ یا آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تو نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جب گھر بنایا جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ نقشے والے کہتے ہیں کہ اس طرح خوبصورت لگے گا، اس طرف رخ ہوگا تو خوبصورت لگے گا۔ صرف خوبصورتی دیکھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کھلی جگہ پر کہیں پر بھی بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، اگر دن کا وقت ہے تو سورج ہے، اگر رات کا وقت ہے تو چاند چمک رہا ہے، تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی عظیم نشانیوں کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرنا یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح کسی سائے دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا یا اس کے لیے بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی بندہ آرام کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ پانی کے اندر اگر تھوڑا پانی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ قضائے حاجت کرنا یہ بھی شدید مکروہ ہے۔ بعض لوگ پانی کے اندر قضائے حاجت کرتے ہوئے یا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رات کے وقت پانی کے اندر قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا کہ رات کے وقت جو جنات ہوتے ہیں یہ پانی کے اندر آرام کرتے ہیں، لہٰذا رات کے وقت جو ہے وہ قضائے حاجت پانی کے اندر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کھلی جگہ کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا ان آداب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر ٹوائلٹ کے اندر جب قضائے حاجت کی جائے، اس کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اٹھنا چاہیے جب مکمل یقین ہو چکا ہو کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ قطرہ نجاست کا میرے جسم سے نہیں نکل رہا۔ بعض لوگ جلدی میں اٹھ جاتے ہیں اور وہ قطرے جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس سے جسم اور کپڑے دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ طہارت حاصل کرتے ہوئے کامل طور پر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مکمل طور پر قضائے حاجت ہو چکی ہے، اب میں اٹھوں گا تو کوئی بھی قطرہ جو ہے وہ خارج نہیں ہوگا، میرے جسم یا میرے کپڑوں کو کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اٹھا جائے۔ اور قضائے حاجت کرنے سے پہلے جو دعا میں نے بتائی ہے، اگر یہ دعا کسی کو نہیں آتی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے۔ اور جب قضائے حاجت کر کے واپس باہر نکلے تو اس کے لیے بھی دعا شریعت نے بتائی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی، لہٰذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو الحمدللہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت سے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ استنجا لازمی اسی صورت کے اندر ہے جب بندے نے قضائے حاجت کی ہے۔ اگر ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، گیس خارج ہونے کی وجہ سے اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹا ہے تو اس کے لیے استنجا کرنا لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا۔ بعض اوقات ٹائلٹ کے اندر رش ہوتا ہے، مسجد کے اندر بندہ آیا یا پھر گھر کے اندر بھی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے یا جماعت میں شامل ہونے سے تاخیر ہو جاتی ہے،
تو اس کے اندر بندہ لازم سمجھتا ہے کہ جی میں نے استنجا کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر استنجا لازم نہیں ہے. جب قضائے حاجت کی جائے تو اسی وقت جو ہے وہ استنجا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ عام صورت کے اندر استنجا جو ہے وہ لازم نہیں آتا.